टॉपिक है वो बेएतकादी का है। टॉपिक जो है वो बेएतकादी का है। मेरे साथ निकाले मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 16 बाब है और उसकी 14 आयत से हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। कोई भी बेटी पढ़ने में से 14 आयत से लेकर हम इसको मुकम्मल करेंगे 18 आयत तक। फिर वो उन 11 को भी जब वो खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया। आगे, और उसने उनकी बेइत्तेकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की। मेरे अजीजों, ये वो शख्सियात हैं, ये वो लोग थे जो यीशु मसीह के साथ उस वक्त थे और जिनके सामने यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगा किया, बहुत से लोगों को जिंदगी बख्शी, बहुत से मुर्दों को जिंदा किया। और ये वो लोग थे जिनको यीशु मसीह ने मरने से पहले, सलीब उठाने से पहले ये बातें बताई थी कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाएगा और गैरों के हवाले कर दिया जाएगा और वो 3 दिन के बाद क्या होगा, मुर्दों में से जी उठेगा और फिर क्या होगा, वो तो हमारे दरमियान होगा। अब यीशु मसीह इनके सामने मौजज़े करता रहा, लेकिन इनको फिर भी यीशु पर ईमान न लाए। ये यीशु को आप भी ये समझते थे कि ये बेफायदा बातें हैं। इनकी बेइत्तेकादी पर यीशु मसीह ने निगाह की कि वो फिर जब उन पर जाहिर हुआ तो उन्होंने फिर भी यकीन ना किया। जिन्होंने उनसे पहले उसे देखा था उन्होंने भी यकीन ना किया, लेकिन जब यीशु उन पर जाहिर हुआ तो उसने कहा कि जाकर तुम दूसरे साथियों को जाकर बयान करो, बताओ कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है और वो तुमसे पहले गलील को जाता और तुम्हें क्या होगा वहीं पर मिलेगा। लेकिन उनके अंदर एतकाद ना था। लेकिन जब उन्होंने ये मैसेज सुना तो वो लोग क्या हुए, वो कब्र की तरफ भागे। पतरस क्या हुआ, जो कहता था कि यीशु है, मैं क्या करूंगा, तेरी खातिर जान दे दूंगा। तो जब वक्त आया तो यीशु ने उससे कहा कि पतरस तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो उसने किया। क्यों ना करता वो, क्योंकि यीशु ने वो कलाम पूरा करना था, यीशु ने कहा था। तो उसने देखा ये बात भी पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी उसको यकीन ना आया। आज भी यकीन नहीं है, आज भी लोगों को यकीन नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कहते हैं, बेइत्तेकादी, बेदीनी का दौर है, बेइत्तेकादी है। गुमराह करने वाले भी हम में से ही हैं, हमारे अंदर ही है। तो मेरे अजीजों, यीशु ने उनकी बेइत्तेकादी पर निगाह की और उन्हें मलामत किया। और जब वो मलामत करता है तो फिर ईमानदारों के लिए एक ऐसा बड़ा निशान रखता है कि ईमानदार सिर्फ ईमानदार ही नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि सुनने से क्या होता है, ईमान पैदा होता है। और क्या करना है, सुनना किस में से, मसीह के कलाम में से। और मसीह का कलाम तो ये हमें बताता है
بے اعتقادی نہیں بتاتا ہے، بلکہ مسیح کا کلام، مسیح کا لفظ جو ہے، مسیح کے جو الفاظ ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تم کس طرح اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ احمد نہیں یسوع مسیح نے کیا سی؟ کون میرے بہن بھائی؟ میرے بہن بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں۔ آپ سب خداوند یسوع مسیح کے بہن بھائی ہیں۔ آپ کو اس نے ایک ایسا بڑا رشتہ دیا ہے، آپ جو اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ صبح سبت کا دن ہے، ہم نے ایک جگہ جمع ہونا ہے۔ ہم مسیح میں سب کیا ہیں؟ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ کم اعتقاد والوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن آگے جب یسوع مسیح ان سے کلام کرتا ہے تو ان کے لیے ایک نشان جو ہے وہ رکھتا ہے۔ ایمان کے بارے میں یہ بات ہے۔ آگے ذرا پڑھو بیٹا۔ انہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا، انہوں نے اس پر یقین نہ کیا تھا، اور کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ یہ بے اعتقاد تھے اس وقت۔ یہاں پر کوئی یہودیوں کا ڈر نہیں ہے، یہاں پر کوئی رومیوں کا ڈر نہیں ہے، یہاں پر ان کے اندر بے اعتقادی تھی، انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ وہ ذرا آگے پڑھے۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ کیوں؟ انجیل بشارت تو ان سے کلام کر رہا ہے اور ان کو ایک پاور دے رہا ہے۔ ایماندار بنو، بے اعتقاد نہ بنو۔ میں اول، میں آخر، میں ابتدا، میں انتہا ہوں۔ اور میں تمہیں یہ، ذرا پھر اس آیت کو پڑھنا، 15 آیت کو۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ کیا کرو؟ پہلے یہ کیا تھے؟ بے اعتقاد تھے۔ پھر ان کو ایک سبق دیا جاتا ہے، ایک درس دیا جاتا ہے۔ کس کے سامنے؟ ساری خلق کے سامنے۔ تو پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ایمانداروں کے لیے پیغام ہے کہ تم ساری خلق کے سامنے جا کر کیا کرو؟ انجیل کی، یسوع مسیح کی منادی کرو۔ یسوع مسیح کی منادی کرو۔ ہلیلویہ بولو، یسوع زندہ ہو گیا، کل دنیا دی نجات کا دہندہ ہو گیا۔ میرا یسوع زندہ ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے۔ اب ہم مردہ نہ رہے، بلکہ مسیح یسوع آپ میں اور مجھ میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ آگے ایمان لانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ اور انعام ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے گفٹ، انعام نہیں کرنے نا، گفٹ۔ میں چاہنا کہ چلو جنہوں نہیں پتا گفٹ دا انہوں پنجابی جی پتا چل جائے انعام، جنہوں پتا ہے گفٹ تو انہیں بارے جی نہیں کہہ دینے گفٹ۔ چلو اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔
और आगे क्या लिखा बेटा, बढ़ाओ आगे जरा। ईमान लाए और बपतिस्मा और लिए। जो ईमान लाना जरूरी है। सबसे पहले सुनना, फिर ईमान लाना, और फिर ईमान लाकर, ईमान लाने के बाद जो है वो बपतिस्मा लेना जरूरी है। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, ये यीशु मसीह का हुक्म है। यीशु मसीह ने हमसे इस जमाना के लोगों के लिए ये एक पहला जो विजन है, जिस तरह हम ने जब स्कूल में बच्चे को दाखिल कराते हैं, उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, बच्चे के लिए एडमिशन लेना पड़ता है, तरीकाकार अपनाना पड़ता है, और फिर उसके बाद बच्चा पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। ये भी इसी तरह दर्स है। ये डायरेक्ट नहीं है कि हम मसीह घराने में पैदा होंगे और हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि नया जमीन, नया आसमान जब आएगा तो फिर हमें नए सिरे से भी पैदा होना बहुत जरूरी है। पहली चीजें पुरानी हमने क्या करनी है, अपनी जिंदगियों से तरक कर देनी है, उनको छोड़ देना है, उनसे किनारा करना है। इसलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि आए भाइयों, बुत परस्ती से क्या करो, भागो। बुत परस्ती सिर्फ ये नहीं है कि सामने स्टैचू रख लिया तो ये बुत परस्ती है। बुत परस्ती की अकसाम तो हजारों अकसाम है। वो कहता है कि 14 के 16 तो जो है जिस्मानी बातें हैं, और उसके बाद कहता है कि और इनकी अकसाम, एक अगर बात की अगर एक साम निकाले तो हजारों अकसामें निकलती हैं, किस्में निकलती हैं। तो मेरे अजीजों, पहला स्टेप जो है बेइत्तेकादों के लिए क्या है, कहता है कि तुम जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। फिर कहता है कि जो ईमान लाए, पहली बात ईमान लाना, और ईमान लाने के बाद क्या अमल करना है, बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा लेने के बाद क्या लिखा हुआ, जरा आगे पढ़ें। और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराए जाएंगे। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। क्या बात है कि बपतिस्मा लेने के बाद वो निजात पाएगा, लेकिन तब पाएगा जब वो अपनी पुरानी जिंदगी को अपने ऊपर से उतार देगा, पुराने लिबास को, और एक नया लिबास जो है यीशु मसीह का जो वादा है, तुम्हें एक इनाम दिया जाएगा, एक सफेद पोशाक पहनाई जाएगी जो गालिब आएगा। ईमान लेना, बपतिस्मा लेना, और फिर अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के ऊपर काबू डालना। जब काबू डालेंगे, उनको लगामे पहना देंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी जिंदगी के अंदर एक नया लिबास आपके लिए उतर आएगा, और आप एक सफेद पोशाक में हो जाएंगे। वो रूहानी सफेद पोशाक है जिसका वादा यीशु मसीह ने किया है। और फिर कहता है मसीह होना कोई लाजमी बात नहीं है, लेकिन कहता है जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ये मुजरिम के बारे में भी एक सजा है उस शख्स के बारे में जो ईमान ना लाए, कलाम सुने और जाकर अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करे और कहे कि मैं शराब पीता हूं, कोई बात नहीं है। यीशु ने भी तो काना गलील में शराब, और बेवकूफों, मैं उनसे मुखातब भी हो रहा हूं जो शराब नोशी करते हैं और कहते हैं कि यीशु ने काना गलील में, यीशु ने जब ये मौजज़ा किया ना, उससे पहले जिन्होंने पी थी उन्होंने कहा वो तो पता नहीं कौन सी तूने नाकस चीज दी थी, अब जो तूने दी है वो अच्छी चीज दी है। आज तक कभी किसी ने शराब को अच्छा किया नहीं ना किया, दारू पीना नहीं अच्छा कहते,
تو انہوں نے کہا کہ جیڑی چیز تو پہلا دیتی وہ نکمی سی، جیڑی بعد دیتی وہ اچھی سی، کیونکہ انہوں نے عقل کھل گئی سی، عقل کھل گئی سی۔ اس لیے اب بات یہ ہے جو ایمان جو بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور پھر آگے ایک بڑا انعام ان لوگوں کے لیے ہے۔ پطرس کے ساتھ جب یسوع مسیح کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شاگردوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پطرس جواب کیا دیتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ پوچھتا ہے نا یسوع مسیح، بعض ایلیا، آگے بعض کہتے ہیں کہ کوئی نبیوں پرانے نبیوں میں سے کوئی چیز اٹھا ہے، پھر کہتے ہیں کہ بعض تو ایلیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ یسوع مسیح بڑی کروڑ کے گل کرتے ہیں، انہیں کہا دنیا نے چھٹو، تسی میرے بارے میں کی کہتے ہو؟ پطرس تم کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ تو یسوع مسیح کے بارے میں پطرس جب جواب دیتا ہے تو پطرس کو ایک انعام دیا جاتا ہے۔ کیسا انعام ملتا ہے پتہ ہے کسے رو؟ غالب نہ آئیں گے، آسمان کی کنجیاں میں تجھے دوں گا، اور جس کے گناہ تم زمین پر معاف کرو گے، جو تم زمین پر قلم بند کر دو گے، وہی آسمان پر بھی قلم بند ہو جائے گا۔ جن طریقہ کار کے ساتھ پطرس یا رسولوں نے بائبل مقدس کو مکمل کیا ہے، اس طریقہ کار کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار آسمان پر قلم بند ہوا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ جو تو زمین پر باندھ دے گا وہ آسمان پر بند جائے گا، اور جس کے گناہ تم زمین پر معاف کرو گے اس کے آسمان پر معاف ہو جائیں گے۔ یہ کیونکہ پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا کیا ہے؟ قدوس ہے، زندہ خدا کا قدوس ہے۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ یہ نہ تیرے خون سے نہ تیرے بدن سے بلکہ خدا کے روح کے وسیلہ سے تیرے اندر دل میں اتری۔ یہ رسولوں کو مسیحوں کو انعام ملا ہے، یہ مسیحوں کو انعام ملا ہے۔ کتنے لکھے کہ عیسائی، کتنے بائبل میں لکھے یسوع مسیح کا نام عیسیٰ نہیں لکھے نا، لیکن یسوع مسیح نے شاگرد جو انطاکیہ سے پہلی مرتبہ جا کے کلام کرتے رہے تھے، اتھے آواز آتی ہے کہ یہ تو مسیح ہیں، مسیح ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں۔ یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بات ہو رہی تھی بے اعتقادی کی، اور جنہوں نے اس پر اعتقاد کیا، اس پر ایمان لایا، جو ایمان لائے انہیں ایک انعام مل گیا۔ اور انعام کیا ملا؟ کہ عالم نوا کے دروازے تجھ پر کن پر غالب نہ آئیں گے؟ جو ایمان لائیں گے اور بپتسمہ لیں گے وہی نجات پائیں گے، اور نجات کے بعد پھر آگے ایک اور انعام آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ذرا پڑھے ذرا۔ اور ایمان والے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کہ معجزے ہوں گے نا۔ ایمان پہلے سننا، پھر ایمان لینا، پھر بپتسمہ لینا، پھر نجات پانا۔ یہ نجات یافتہ ہی نہیں ہے گئے، بپتسمہ لے کے رسم پوری کیتی تے شراب پیتی تے وہی کام کیتے اپنے دوبارہ جا کے تے پھر مجرم ٹھہرائے جاؤں گے یا
بولو. تو کہتا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. کیسے معجزے ہوں گے؟ لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. خالی گلا نال ہی نہیں، سارے سارا کچھ ہی پتا ہے جی، سانو سارا کچھ ہی پتا ہے، خالی گلا نال ہی نہیں. اے ضروری ہے. درمیان معجزے ہوں گے. پڑھو ذرا بیٹا آگے. وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے. وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے. یہ انعام آپ لوگوں کے لیے ہے. کیسا انعام ہے؟ کوئی کر سکتا بدروہاں؟ وہی کٹے گا نا جنہیں اندر یسوع مسیح ہے. جنہیں اندر یسوع مسیح ہے تو انہیں اندروں نام کیڑا نکلے گا؟ جو تو اڑے اندر ہوئے گا وہی نکلے گا نا. تو کس طرح نکلے گا؟ وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے. تو آگے بھی ایک بات اور لکھی ہوئی ہے، ذرا پڑھو بیٹا آگے. نئی نئی زبانیں بولیں گے. تو نئی نئی زبانیں بولیں گے. آپ نئی نئی زبانیں بولیں گے. اب ہو رہا ہے نا ایسا؟ ہو رہا ہے ایسا؟ یہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ. وہ نئی نئی زبانیں، پشتو، ہندی، پٹھواری، فارسی، ساری زبانیں بولیں گے. ساری زبانیں، وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے. اس کے لیے نہیں ہے جڑا میرے ٹون تو باہر نہیں گیا، جڑا لاہور تو باہر نہیں گیا. اس کے لیے نئی نئی زبانیں ہیں. آگے سانپوں کو اٹھا لیں گے اور وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ زر نہ پہنچے گا. یہ ایمان والے لوگوں کے لیے انعام ہے. نہ تے کوئی بیماری، نہ تے کوئی تانوں شراب والا بندہ تانوں گمراہ کر سکتا ہے، کہ نہ کوئی غیر قوم والا تانوں گمراہ کر سکتا ہے. یہ بھی ایک زہر ہے. لوگ کی کہتے ہیں بیٹا ذرا آپ کا کیا نام ہے آپ کا؟ بیٹا یہ چینی کو سلو پوائزن کہتے ہیں. چینی جو ہے سلو پوائزن کہتے ہیں اسے. یہ کیا ہے؟ میٹھا زہر ہے. تھوڑا 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 تھوڑا، ہلکا ہلکا، یہ ایک زہر ہے. اسی طرح غیر اقوام کے لوگ بھی اور ہمارے اندر کے لوگ بھی تھوڑا 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 تھوڑا، او کوئی نہیں خیر ہے، تاش کھیڈ لے اج، اور چل ساڈی خاطر ہی کھیڈ لے، اور لڈو کھیڈ لے ساڈی خاطر، کوئی گل نہیں، یہ نال کچھ نہیں ہوتا. یہ تھوڑا تھوڑا زہر ہے تھوڑے گھر چ، ہلکا ہلکا، پھر دیمک کی طرح لگتا لگتا تھوڑا تھوڑا، شوگر کی طرح سمجھ لو، کیونکہ میری شوگر ہے گی، شوگر کی طرح ہولا 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 ایک پاسے لگتا ہے، پوری لات ہی وڈی جاتی ہے، پھر دوجی لات وڈی گئی، پھر اخیر نیرے جی چلا گیا. یہ ایمان والوں کے لیے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ ہر چیز پر کیا ہوگا؟ غالب آئے گا. جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی کیا کرو؟ منادی کرو، اور ساری خلق شیطان کی ساری سلطنت پر غالب آؤ. یہ مسیحوں آپ کے لیے ہے. 7ویں مہینے کی 26 تاریخ کو بپتائز دینے ہیں. اپنی اپنی تیاری کر لو. جس نے بپتسمہ نہیں لیا تیاری کرے پوری طرح. اگر زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو نکال دیں، تاکہ ہم سفید لباس پہن کر بادشاہی میں داخل ہو جائیں. شاعر ربانی لینے سے پہلے میں ایک بات میں کہتا ہوں آپ سے آج، اگر شاعر ربانی لینی ہے
تو اس مگدلینی مریم کی طرح خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے. اس نے یسوع نے جب اس کا انصاف کیا تو اس نے اپنی طرح کر دی وہ زندگی اور یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑی. آپ کو پتہ ہے کہ 120 کی جماعت میں وہ مریم مگدلینی شامل تھی, یہ عورتیں شامل تھیں. تو ان کا آج اس کا آج بھی ذکر ہوتا ہے. جس کے اندر ایسی کوئی بات ہے, چاہے وہ خاتون ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ بھائیوں میں سے کوئی ہے, وہ اپنی زندگی کو ترک کر دے, اس پرانی زندگی کو, اور اس انعام کی طرف دوڑے. انہیں کچھ ڈر نہ ہوگا, وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار کیا ہوں گے, اچھے ہو جائیں گے. ڈاکٹر کو جان کی لوڑ ہے کہ جی آپ ہی ایہو جیاں بیماریاں چ مبتلا ہوں گے تو پھر دوسرے لوگ اچھے ہوں گے نہیں نہ ہوں گے. سو خداوند آپ کو برکت دے. ہاللیلویا.